السلام علیکم ویورز، بڑی دلچسپ خبر ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور خبر یہ ہے کہ کسی ظاہر ہے کوئی چمچہ کڑچھا ہوگا، اور پاکستان کی ٹریجڈی ہے کہ یہاں بہت عرصے سے تصویری، تحریری اور تقریری چمچہ گیری اپنے عروج پہ جا رہی ہے، اور اسے ساتویں آسمان پہ لے گئے شریف برادران۔ تازہ ترین واردات یہ ہوئی کہ یوٹیلیٹی سٹورز پہ وزیر اعظم عمران خان کی تصویریں ٹھوک دی گئیں۔ عمران خان کو پتہ چلا تو اس نے ظاہر ہے بہت زیادہ برہمی کا اظہار کیا اور کہا ان کو ریپلیس کیا جائے۔ انتظامیہ نے ایک دن کی مہلت مانگی، انکار کر دیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا راتوں رات۔ اچھا، یہ بظاہر معمولی سی بات ہے، لیکن یہ بہت سمبولک بات ہے، اس کی بہت اہمیت ہے۔ یاد رکھیں، بت پرستی شرک ہے، لیکن بت کیا ہے؟ بت ہوتا ہے پتھر کا، لکڑی کا، کسی دھات کا۔ تو بت کی جب انسان پوجا کرتا ہے تو اس کا تو نہ کوئی دماغ ہے جو خراب ہوگا، نہ اس کا بلڈ پریشر چڑھے گا، نہ اس کی کوئی مت ہے جو ماری جائے گی۔ لیکن جب انسانوں کی پرستش اور پوجا کرتے ہیں، ان کو اوتار اور دیوتا بنا دیتے ہیں، وہ اسی قسم کے غلیظ لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے یہ لکھا ہے کہ اچھا تصویریں تو ہٹ گئیں پرائم منسٹر کی، میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کیا مینٹیلٹی ہوگی۔ ایک یوٹیلیٹی سٹور بیسیکلی کیا ہے؟ پرچون کی ایک گلوریفائڈ ایک بڑی دکان ہے۔ تو وزیر اعظم تمہارا وہاں آٹا، دال، چینی، نمک، گھی بیچ رہا ہے، سوائے اس کے کہ تم اس کی خوشامد کرنا چاہ رہے تھے، جو اس نے مسترد کر دی۔ یہ کلچر جو ہے پاکستان میں، اس کو ختم ہونا چاہیے، بیکاز ویسٹ میں جن کو ہم بڑا برا بھلا کہتے ہیں، بے راہ روی کے ان کو تانے دیتے ہیں، ان کے ایک سمپل فلسفی یہ ہے کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ یا چیف ایگزیکٹو کچھ بھی کہہ لیں آپ، وہ کون ہوتا ہے؟ the first one among the equals، یعنی ایک جیسے برابر کے لوگوں میں جو سب سے آگے کھڑا ہے، ہیں وہ برابر کے ایک جیسے انسان، ایک جیسے لوگ ہیں، لیکن چونکہ وہ سب سے آگے کھڑا ہے، یہ اس کی ٹوٹل حیثیت ہے۔ ادروائز ہمارے خلفاء، مجھے تو سچی بات یہ ہے کہ میں بات کر دیتا ہوں، اندر سے میرا دل کٹتا ہے اور میں شرمندہ بھی ہوتا ہوں۔ جن کا ہم ذکر کرتے ہیں ان کے تو پیروں کی خاک کوئی نہیں، لیکن ہم کوٹ کرتے ہیں، ہمارے اسلاف ہیں کہ وہی وہ کرتے والی مثال حضرت عمر کی، یا حضرت عمر بن عبدالعزیز جو کہا کرتے تھے کہ بھئی اگر تمہیں راہ راست میں ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ تم مجھے سیدھا کر دو۔ اور حضرت عمر کے واقعہ میں بھی، حضرت عمر بن خطاب کے یہ کرتے والے واقعہ میں بھی، مجھے حضرت عمر تو اپنی جگہ پہ ہیں ہی، ان کا مقام تو ہے ہی، مجھے وہ بدو ہیرو لگتا ہے جس نے سر عام کھڑے ہو کے انگلی اٹھائی کہ یہ کرتا کیسے بن گیا۔ ہماری بدنصیبی ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی عمر فاروق نہیں، عمر بن خطاب نہیں، وہ شاید ہو بھی نہیں سکتا، وہ ہمارے نصیب میں ہو بھی نہیں سکتا۔ ہمارا اصل المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ بدو بھی نہیں رہا جو انگلی اپنے حکمران پہ اٹھا سکے۔ ہمارے پاس اسی طرح کے جو چمچہ گیریاں کرنے والے یہ لوگ یہ رہ گئے ہیں، اور میں نے مشورہ یہ دیا ہے کہ بھائی تصویریں تو ہٹ گئیں، اصل کہانی یہ نہیں ہے، اصل کہانی یہ ہے کہ اس بندے کو ہٹاؤ جس کی انسٹرکشنز پہ یہ بیہودہ لغو حرکت کی گئی ہے، اور اگر اس کو نہیں ہٹا سکتے، چلو اتنی بڑی سزا نہیں چمچہ گیری کی دینی، تو پھر ایک کام کرو،
اپنی تصویروں کی جو ٹوٹل لاگت ہے، ظاہر ہے یوٹیلیٹی سٹورز کو 10 20 50 100 دکان تو ہے نہیں، جہاں بھی اس پہ کو کاسٹ آئی ہوگی، اور وہ کاسٹ کس کی ہوگی؟ وہ نوجوانوں کی جیب سے گئی، ان کے پیٹ کاٹ کے جو بے روزگار پھر رہے ہیں، وہ معصوم بچے جو یہ اینٹوں کے بھٹوں پہ کام کر رہے ہیں، یا پنکچر لگا رہے ہیں سائیکل کی دکانوں پہ، یا مختلف چوکوں میں کھڑے ہو کے وائپرز کے ساتھ شیشے صاف کر رہے ہیں، جن کے ہاتھوں میں کتاب نہیں ہے، اوزار ہیں، اوزار بھی نہیں کہنا چاہیے۔ ہماری مینٹالٹی دیکھیں آپ کہ بہت دنیا کے نامور آکسفورڈ جیسے، اسٹینفورڈ جیسے بڑے ادارے بھی اس گندی ذہنیت کو چینج نہیں کر سکتے۔ چند روز پہلے بلاول بلبلاتا پھر رہا تھا کہ میری والدہ کی تصویر اتار دی۔ کہاں سے اتار دی؟ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بی بی بے نظیر کو جیب سے کر رہی ہیں، برخوردار تیری جیب سے جا رہا ہے، یہ تیرے والد کی جیب سے جا رہا ہے، کس کھاتے میں تصویر؟ وہ اور ایک اور بات ہے، کچھ ایسا کرو کہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری تصویریں اتر جائیں۔ ہم آج کن لوگوں کو یاد کرتے ہیں؟ کن کی عظمتوں، کن کے ناموں کا ہم ورد کرتے ہیں، جو تب دنیا میں تشریف لائے جب کیمرے ایجاد نہیں ہوئے تھے۔ اور میں نے اپنے پروگرام میں اشارتاً ایک بات کی ہے، میں ان کی تصویریں بناتا ہوں۔ میں حضرت عثمان غنی، حضرت ابوبکر صدیق، کس کی بات کروں؟ میں سیدنا بلال حبشی کی تصویر میں ویژولائز کرتا رہتا ہوں۔ میں نے چونکہ ان کے مبارک حلیے پڑے ہوئے ہیں، اور ایک نہیں سینکڑوں بار پڑے ہوئے، تو میں کبھی جیسے کہتے ہیں نا ویژولائز کرتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ یہ ایسے ہوں گے، یہ اس طرح کے ہوں گے۔ میں نے کہیں پڑھا کہ حضرت عمر بن خطاب کے سر کے آگے سے نہ بال اڑے ہوئے تھے، یا بلال حبشی ہائٹ بھی بہت تھی حضرت عمر بن خطاب کی، ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ کھڑے ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے گھوڑے پہ بیٹھے ہیں۔ اسی طرح بلال حبشی کی ہائٹ بہت، ان کی ہائٹ بہت زیادہ تھی، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ آکسفورڈ کا پڑا ہوا، یہ ان کے ڈی این اے کا پرابلم ہے۔ یہ ڈی این اے ان کو ڈکٹیٹ کراتا ہے کہ یہ اس طرح کی سطحی گریس نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ شریف آدمی، ایک ڈیسنٹ آدمی، اس میں کوئی برا نہ منائے، اپنے گھر کے باہر نیم پلیٹ لگانے سے شرماتا ہے۔ کم از کم میں نے پوری زندگی نہیں لگائی۔ تو یہ پرائے مال پہ کیا ہے، خوش رہو دوسروں کے خرچے پہ۔ بھائی اگر آپ کو اپنی والدہ کے نام پہ تو اپنے بڑا پیسہ ہے تمہارے پاس، کھربوں ڈالرز ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو پرائیویٹلی کو لانچ کرو، اس کے اوپر محترمہ کی تصویر ہو، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں۔ یا تو وہ ریپلیس کر کے عمران نے اپنی تصویر تھوپ دی ہوتا، لیکن ان کی مینٹالٹی کیا ہے؟ انہوں نے لوگوں کو اتنا کرپٹ کر دیا ہے، اتنا ولگرائز کر دیا ہے، اخلاقی طور پہ اتنا بینک کرپٹ کر دیا ہے کہ چمچہ گیری کی ریس لگی ہے۔ اور یہ ریس اس لیے لگی ہے کہ میرٹ ختم ہو گیا ہے، خوشامد نے جو ہے وہ قابض ہو گئی ہے کہ جب اینٹی ڈینگی کیمپین چل رہی تھی تو کسی یہ نون لیگیوں کے کسی چمچے کڑچھے نے، اسی طرح کو ہوگا جیسے کوئی یوٹیلیٹی سٹورز کا کوئی باس ہوگا، اس نے دونوں بھائیوں کی تصویر وہاں بھی تھوپ دی۔ اس کے بعد لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا تو وہ تصویر اتاری گئی۔ تو اس طرح کے جو طلائی چمچے ہوتے ہیں ان سے تھوڑا گریز۔ اور ایک بات چلتے چلتے میں آخر پہ آپ کو کر دوں، یہ صرف پاکستان کا ہی نہیں، پورے عالم اسلام کا۔ میں بتھیرا بیسٹ گھوما، مجھے اس طرح کا چھچور پن، اس طرح کا بازاری پن، اس طرح کا سفلا پن وہاں نظر نہیں آیا۔ لیکن عالم اسلام کی ایک مثال، میں جب پہلی بار بغداد گیا، میں پہلی بار تب گیا تھا جس کے کوئی 15-20 دن کے بعد صدام حسین نے کویت پہ حملہ کر دیا تھا۔ تو آپ یقین کریں میں تنگ آ گیا
1 डेढ़ दिन में। जिधर मैं देखता था उधर सद्दाम हुसैन का वो पोर्ट्रेट या कोई या कहीं मुजस्मा होता था, तो मैंने अपने दोस्तों को जो मेरे साथ थे, मैंने कहा यार मैं हैरान हूँ कि ये हुकूमत का बस नहीं चल रहा, वरना ये टॉयलेट्स में भी उसकी तस्वीर लगा दी। ये प्रॉब्लम है, और ये बहुत खौफनाक प्रॉब्लम है। वहाँ जहाँ द फर्स्ट वन अमंग द इक्वल्स का कॉन्सेप्ट है, वहाँ नहीं वो इस तरह की शख्सियत परस्ती के नाम पे बदतरीन बुत परस्ती का मुजाहरा उन कौमों में नहीं होता। तो बहरहाल ये अच्छा कदम है प्राइम मिनिस्टर ने जो अपनी तस्वीर, तो सबक सीखना चाहिए। इंसान बनो चुके खुशामद करने वाला अपने मुखातिब की तो जो कुछ उसके साथ कर रहा होता है, खुद को भी नंगी गाली दे रहा होता है। सो इसलिए बावकार तरीके से ग्रेस के साथ बिहेव करना चाहिए, जिसका हमारे कम से कम पॉलिटिक्स में और ब्यूरोक्रेसी में इतना कहत है कि बयान नहीं किया जा सकता। मरन थैंक यू वेरी मच। ये इवेंट था एक, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ।